السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 79 زنا کے مفاسد، صفحہ نمبر 361۔ مفاسد مفسدہ سے ہے، فساد سے، خرابیاں، بگاڑ۔ زنا کے مفاسد نہایت خطرناک ہے، یعنی زنا کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اور جو خرابیاں اس کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں، وہ بہت خطرناک ہے، ڈینجرس ہے، ہارمفل ہے۔ اس سے دنیا میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسی خرابیاں جو مصلحت نظام عالم، یعنی پوری دنیا کا جو نظام ہے اس کی جو مصلحتیں ہیں، جو مقاصد ہیں، حفظ انساب یعنی حسب نسب جو ہے انسان کا، اس کی جو حفاظت، تحفظ آبرو یعنی آبرو کی حفاظت، صیانت، حرمت اور عفت و عصمت یعنی پاکیزگی، اس کے سراسر خلاف اور منافی ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کے خلاف جاتا ہے زنا۔ ہر انسان کی بیوی، بیٹی، بہن اور ماں کی عصمت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور سخت ترین عداوتیں اور بغض اور کینہ پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے، یعنی باہمی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچتی۔ زنا ان تمام خرابیوں کی جڑ ہے، اور ان خرابیوں سے بچنے کی راہ میں زبردست رکاوٹ ہے، ان خرابیوں سے بچنے کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، یعنی دشمنی اور بغض اور عداوت اور قتل کے۔ زنا سے دنیا کی خرابیاں وابستہ ہیں۔ قتل و خون ریزی کے مفاسد کے بعد زنا کے مفاسد کا درجہ ہے، یعنی انسانی حقوق میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کسی کی جان لینا۔ اس کے بعد دوسرا جرم زنا، کسی کی عزت و عصمت کو لوٹنا۔ اس لیے قتل کے گناہ کے بعد زنا کے گناہ کا درجہ رکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں قتل کے ساتھ ہی ساتھ زنا کا ذکر کیا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں وَلَا أَعْلَمُ بَعْدَ قَتْلِ النَّفْسِ شَيْئًا أَعْظَمُ مِنَ الزِّنَا۔ قتل نفس کے بعد زنا سے بڑا گناہ میں کسی گناہ کو نہیں سمجھتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زنا کی حرمت اور ممانعت کی توضیح اور تاکید کس قدر وضاحت کے ساتھ پیش کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک کر کے عبادت نہیں کرتے اور نہ خلاف حق کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، یعنی شرک، اللہ کے حقوق میں حق تلفی، قتل، انسانی حق میں حق تلفی نمبر 1، اور زنا دوسرے درجے کی خرابی۔ تو عباد الرحمن ان خرابیوں سے مبرہ ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زنا کو شرک اور قتل نفس کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے خلود فی النار اور سخت ترین ذلت آمیز عذاب قرار دی ہے۔ بندہ جب تک اس سزا کے موجب اور سبب کو توبہ نصوح کون سی ہوتی ہے؟ خالص توبہ، سچی توبہ، واقعی توبہ، اور ایمان اور عمل صالح سے دفع نہ کرے، اس جرم کی سزا سے اس کی رستگاری ممکن نہیں، نہیں بچاؤ ممکن نہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے، یعنی اس کا ارتکاب کرنا تو دور کی بات، اس راستے پر بھی انسان نہ جائے جو زنا کی طرف لے جاتا ہو۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ زنا فی نفس ہی ایک فحش اور قبیح فعل ہے. ساء سبیلا، فاحشہ اور ساء سبیلا، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کیٹیگرائز کر دیا. یہ ایک انتہائی درجے کی قباحت ہے جس کا قبیح ہونا تمام انسانی عقول میں راسخ ہو چکا ہے. انسان کو اچھی طرح پتا ہے، عقل بھی اس کا اقرار کرتی ہے. حتیٰ کہ بعض جانوروں تک میں اس کی قباحت مسلم ہے. مسلم یعنی مانی ہوئی ہے. عمر بن میمون الاودی سے مروی ہے، رأیت فی الجاہلیت قردا زنی بقردۃ فاجتمع القرود علیہا فرجموہما حتی ماتا. صحیح بخاری. جاہلیت کے زمانے میں نے دیکھا تھا کہ ایک بندر نے ایک بندریا کے ساتھ زنا کیا. اس وقت بہت سے بندر جمع ہوئے اور بندر بندریا دونوں کو انہوں نے پتھر مارے حتیٰ کہ دونوں مر گئے. یعنی اللہ نے جانوروں کے اندر بھی یہ غیرت رکھی ہے. اب آپ کہتے ہوں گے کہ جانوروں کی کیا شادی ہوتی ہے کہ وہ تو جانور ہے، وہ تو جو جس سے تعلق قائم کر لے. تو بات یہ ہے کہ جانوروں میں سے بھی جب کوئی جوڑا بنتا ہے اور پھر وہ باہم اکٹھے رہتے ہیں اور ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ جوڑا آپس میں ایک دوسرے کے لیے خاص ہو جاتا ہے. پھر اس میں جو فیمیل ہوتی ہے اس کی پروٹیکشن اس میل کے ذمہ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ میٹنگ کرتا ہے. اب اس میں اگر کوئی بھی بے وفائی کرے تو پھر اس پر جانوروں کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. اور یہاں پر اسی معنی میں ہے کہ جب ایک بندر اور بندریا آپس میں جوڑا بن گئے تو پھر جب اس جوڑے کی بندریا سے دوسرے بندر نے برا کام کیا تو باقی بندروں نے جمع ہو کر ان کو سنسار کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں زنا کی قباحت بیان کرنے کے بعد ہی یہ فرما دیا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا بہت ہی بری راہ ہے. زنا بلا شبہ دنیا میں ہلاکت و تباہی اور قہر مذلت کی راہ، ذلت کا راستہ ہے، اور آخرت میں بھی عذاب، رسوائی، ذلت اور خدا کی پھٹکار زانی کے لیے لازمی ہے. باپ کی بیوی سے چونکہ نکاح کرنا حد سے زیادہ قبیح اور مذموم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن میں اس کی مذمت فرمائی ہے. وہ بے حیائی ہے اور خدا کی خفگی کی چیز ہے اور بری راہ ہے. یعنی اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوتا ہے، خواہ وہ نکاح ہی کیوں نہ ہو. تو وہ نکاح بھی زنا برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. دوسرے مقام میں بندوں کی فلاح اور نجات اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کے ساتھ معلق فرمائی ہے. یعنی جب تک شرمگاہ کی حفاظت نہ کی جائے اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. تو گویا جو حفاظت نہیں کرتا وہ ناکامی کے راستے پہ چل پڑتا ہے. بلا شبہ وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کو بچانے والے ہیں. بجز اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے، اور جس نے اس کے سوا کوئی اور راہ اختیار کی وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی گمراہ ہیں. یہ آیت 3 امور پر مشتمل ہے. اول، جو آدمی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ فلاح سے محروم ہے، یعنی کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا میں آپ دیکھیے کہ اگر کسی انسان کو ناکامی کی خبر ملے، اپنی یا اپنی اولاد کی یا کسی عزیز قریبی کی، تو انسان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. بعض لوگ باقاعدہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا کوئی اپنے آخری امتحان میں ناکام ہو گیا یا ایک سے دوسری دفعہ اس نے امتحان دیا اور کامیاب نہیں ہوا، تو بعض اوقات لوگ مینٹل مریض بن جاتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کی جاب چلی گئی یا یہ کہ کوئی پیسہ چوری ہو گیا یا کوئی اور نقصان ہو گیا، تو دنیا میں چھوٹا نقصان یا بڑا نقصان انسان کو رنجیدہ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے. اور دنیا کے نقصانوں کو انسان نقصان سمجھتا ہے، لیکن آخرت کے نقصان کو بعض اوقات ہم نقصان سمجھتے نہیں، اس لیے عموماً اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں. تو یہ بات لازم ہے کہ جو شخص زنا کے رستے پہ چلتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی نہیں ہو سکتا، آخرت میں بھی. دنیا میں کیوں ناکامی ہوتی؟ اس لیے کہ ایسا شخص جو ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کر کے انسان کا دل کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا.
اس کے اندر ہمیشہ ایک گلٹ ہوتی، ایک ندامت ہوتی، ایک پشیمانی ہوتی، انسان کسی کے ساتھ نگاہ نہیں ملا سکتا. ایسے لوگ کانفیڈنس لوز کر جاتے جب ان کے اندر ایک گلٹ ہوتی ہے. بظاہر وہ کتنے بھی بعض اوقات اوور کانفیڈنٹ بنے، لیکن ان کے اندر کا چور ان کو پرسکون نہیں رہنے دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی شادی عموماً کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ جب انسان دنیا میں کسی کو دھوکہ دیتا ہے، انفیتھفل ہوتا ہے، تو لازماً اس کا نتیجہ باہمی رنجشوں اور بغض اور عداوت کی شکل میں آتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر ایک غیرت کا مادہ رکھا ہے. تو وہ غیرت کا مادہ عموماً انسان کے اندر جب بھڑکتا ہے تو پھر اس کے شعلے دور دور تک جاتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ زنا کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں اپنے قریبی خونی رشتوں تک کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ بات انسان یاد رکھے کہ کوئی بھی گناہ سزا سے خالی نہیں. یہ سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے. اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر لازماً اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا اس کو. تو اس لیے اگر انسان واقعی کامیاب لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کو اس برائی سے دور بھاگنا ہوگا. اس کے ارتکاب کی تو بات دور رہی، اس کے قریب جانے سے بھی انسان ڈرے، وہ راستہ بھی چھوڑ دے. کیونکہ وہ راستہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو آہستہ 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 اس کو خوشنما بنا کر اس کا جواز پیش کر کے انسان کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے تمام برائیوں سے پہلے ایک روک لگائی ہے جس کو سد ذریعہ کہتے ہیں. سد ذریعہ کا مطلب یہ کہ وہ ذریعہ، وہ راستہ بند کیا جائے جہاں سے شر آ رہا ہے. مثلا آپ کمرے میں ہیں اور آپ نے اے سی لگایا ہوا ہے، تو اس کی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ دروازے بند کرتے ہیں. صرف دروازے نہیں بند کرتے بلکہ اگر دروازوں کے نیچے یا اوپر یا کہیں کوئی سوراخ ہو تو آپ اس کو بند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے ایک طرف اے سی لگایا ہوا اور دوسری طرف ونڈو کھلی ہے یا دروازے میں سوراخ ہے تو وہ اے سی اپنا کام پراپر نہیں کرے گا، آپ کو ٹھنڈک نہیں ملے گی پوری طرح. وہ آنے والی گرم ہوا اس ٹھنڈک کو ضائع کر دے گی. تو آپ اس سوراخ کو بند کرتے ہیں. مثلا اگر آپ خاموشی کے ساتھ کسی جگہ پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ سارے دروازے بند کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی ایسا سوراخ، روشن دان یا کوئی بھی چیز کھلی تو آپ اس کو بھی اچھی طرح بند کر دیں تاکہ ڈسٹرب نہ ہو. یہ قدرتی قاعدہ ہے، ایک عام اصول ہے زندگی کا کہ آپ نقصان دہ راستوں کو بند کرتے ہیں. ویسے کسی سوراخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا پتا کوئی بچھو نکل آئے، کوئی سانپ نکل آئے، تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انسان کسی بھی چیز کے نقصان کے جو راستے ہیں ان سے بھی بچتا ہے. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ جیسے ریڈ لائٹ سے پہلے گرین اور ریڈ کے بیچ میں ایک یلو لائٹ ہے. وہ یلو لائٹ کیا ہے؟ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ الرٹ کرتی ہے نا کہ نہیں اب بس اب رک جاؤ، یہاں رکنے کی تیاری کر لو. لیکن عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس یلو لائٹ پہ اور تیز کر لیتے ہیں گاڑی، بجائے اس کے کہ آہستہ کریں اور تیز کرتے ہیں کہ بند ہونے لگا تو چلو. تو عموماً حادثات اسی پہ ہوتے ہیں، یلو لائٹ پہ زیادہ حادثات ہوتے ہیں جب لوگ اس کو، کیونکہ وہ گرے ایریا ہے نا، نہ وہ گرین ہے نہ وہ ریڈ ہے، تو لہٰذا اس کو وہ گرین بنانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ گرین ہے نہیں، نقصان اٹھاتے ہیں. اسی طرح برائیوں اور خرابیوں کے بھی کئی راستے ہیں. ان برائیوں کی طرف عموماً شیطان انسان کو لے کے جاتا ہے اور سب سے پہلے وہ انسان کے دل میں برائی کا خیال ڈالتا ہے. اگر انسان وہیں پہ دروازہ بند کر دے تو آگے برائی کا راستہ بند ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس کیا ہے؟ وسواس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ بتائیے. وسوسہ خیال، پتوں کے کھڑکھڑانے کی آواز. وسواس کا معنی بتائیے. ڈالنے والا، وسوسہ ڈالنے والا ہے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ وسواس کا معنی نہیں آتا؟ جی اکساہٹ، وہ تو وسوسہ ہوتا ہے. تو یہ آپ میں سے کوئی قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں؟ بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں؟ مجھے لگتا تو ایسے ہی ہے.
آپ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر؟ جی آپ بتائیے. برے خیالات، وہم، شابش. وسوسہ ڈالنے والا، وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والا. من شر الوسواس، کون ہے وہ؟ شیطان. دیکھ لیں اپنی قابلیت. وسواس، یعنی مجھے ریلی افسوس ہے کہ آپ لوگ وسواس کا معنی نہیں جانتے اور صحیح معنی نہیں جانتے. یہ جواب نہیں تھے جو آپ نے دیے. اس سے آپ سب کی تعلیمی قابلیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں. پناہ کس سے مانگیں گے جب پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، بے سوچے سمجھے پڑھے جا رہے ہیں. وسواس جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ جب ال لگ گیا تو اور بھی زیادہ بڑا ہو گیا. الوسواس ابلیس کی طرف اشارہ ہے، وہ بڑا وسوسہ ڈالنے والا. مبالغے میں کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو بڑا بنا کے پیش کرنا. تو الوسواس مراد ہے اس سے ابلیس یا بڑا وسوسہ ڈالنے والا. اور وسواس کا لفظ جو ہے یہ وسوسہ سے ہے. وسوس، اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ تکرار. تو اس کے نام کے اندر ہی کیا معنی ہے کہ وہ بار بار تکرار کرتا ہے اپنے کام میں. اور پھر الخناس، خناس کا کیا معنی ہے؟ پیچھے ہٹ جانے والا، بار بار پلٹ کر آنے والا. یعنی صرف پیچھے ہٹنا نہیں، ریٹریٹ نہیں، بلکہ پھر پیچھے جا کے کب پیچھے جاتا ہے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اذا ذکر اللہ خنس، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے انسان تو وہ ڈرتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا کرتا ہے؟ استغفار کیا کرتا ہے؟ شیطان کے لیے تیر کی طرح ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو تیر پڑتے ہیں. خنسا، بھاگتا ہے، جسے شہاب ثاقب تھے، بھاگتا ہے، ڈرتا ہے. اور انسان جب ذکر چھوڑتا ہے، غافل ہوتا ہے، واپس آتا ہے اور بار بار آتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا. ہم کام چھوڑ بیٹھتے، وہ نہیں چھوڑتا. اس کے اندر سخت ڈٹرمنیشن ہے، کیونکہ اس کو تو لائف کا مشن ہی یہی، اس نے تو مہلت مانگی تھی. اچھا یہ بتائیے کہ ابلیس زندہ ہے کہ مر گیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ جی ہاں، صحیح عقیدہ یہی ہے کہ وہ زندہ ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی بئس للظالمین بدلا. تو ہو سے مراد کیا تم اس کو، وہ جو اصلی شیطان ہے جس نے قیامت تک مہلت مانگی تھی، اس کو اللہ نے زندگی دی ہے تاکہ وہ اپنے کام کرے، اور اس کی اولاد بھی ہے بہت، ان کو بھی اس نے اسی مشن پہ لگایا ہوا ہے. ہم تو اپنی اولادوں کو اور کام پہ لگا دیتے ہیں نا. خود اگر دین کی طرف آ بھی جائیں تو ان کو دنیا میں لگا دیتے ہیں، لیکن اس نے خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی ایک ہی کام پہ لگایا ہوا ہے، اور وہ خدا دشمنی، انسان دشمنی. اور وہ انسان کے پیچھے دن رات لگا رہتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہر وقت لگا رہتا ہے. چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، طالب علم ہو، کچھ ہو، سب کے پیچھے لگا ہوا ہے. اسی لیے کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر، رب، ملک، الہ. ان 3 ناموں کے ساتھ اللہ کی مدد مانگی جا رہی ہے. کس سے بچنے کے لیے؟ من شر الوسواس الخناس، اس بڑے دشمن سے بچنے کے لیے جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے. الذی، وہ جو، یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، فی صدور الناس، انسانوں کے سینوں میں، صدر میں. دل نہیں ہے، صدر ہے، کیونکہ دل کے اندر آ گیا تو اس نے تو پھر تباہی کر دی. اللہ نے اس کو بس کہاں تک کی لمٹ دی ہے؟ صدر تک. اور صدر کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر دل ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ وہ مقام جہاں قلب رکھا گیا ہے، تو وہ آتا ہے
اور اس مکان کے اندر تک آ جاتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کے لیے دل کا دروازہ کھول دیں یا پھر آپ دروازہ نہ کھولیں۔ اگر آپ نے دروازہ کھول دیا اس کے لیے اور دل کو اس کے لیے مہمان خانہ بنا دیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ آ کے مورچے پہ قبضہ کر لے گا، اور وہاں سے پھر وہ حکم دے گا، آنکھوں کو بھی، کانوں کو بھی، زبان کو بھی، ہاتھوں کو بھی، پاؤں کو بھی، بس پھر تو وہ آپ پہ حاوی ہو گیا، پھر نہیں چھوڑتا، پھر آپ کو اللہ کے راستے سے دور لے جائے گا، پاؤں کے ساتھ بھی اور ذہن کے ساتھ بھی اور سوچوں کے ساتھ بھی اور ہاتھوں کے ساتھ بھی، اور پوری کی پوری آپ کی پرسنالٹی چینج ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ اب اس نے آپ پہ کنٹرول کر لیا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے دل کی حفاظت کی ہوئی اور اس کے اندر تقوی کا نور ہے اور اس کی روشنی ہے، اور وہ آنے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اتنی روشنی تو بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اسے تو اندھیروں سے محبت ہے نا، وہ شام کا اندھیرا ہوتا ہے تو اور زیادہ پھیل جاتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، رات کو وہ زیادہ کام کرتا ہے دن کی نسبت بھی۔ ہم تو رات کو ہم سو جاتے ہیں، وہ نہیں سوتا رات کو بھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب یہ کہا گیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، کیونکہ غاسق رات جو ہے اس کا شر زیادہ ہے، اس سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ اس کے شر سے بھی بچانا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب اندر ایمان کی روشنی، علم کی روشنی، تقوی، اخلاص للہ فی اللہ، اللہ کی محبت، اللہ پہ توکل اور یقین اور اعتماد اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، انابت، بار بار اللہ کی طرف پلٹنا، یہ سب کچھ آپ کے دل کو جب زینت بخشتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان اندر آنے سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، خوف کھاتا ہے، اندر نہیں آ پاتا۔ لہٰذا جب آپ اس دروازے کو بند کر لیتے ہیں اور وہ صرف اپنے رب کے لیے خالص کر لیتے ہیں تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ پھر تیرا کوئی زور بس چلتا ہی نہیں، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ نے اگر دروازہ کھول دیا اور اس کی باتوں کے چکر میں آ گئے، پھر وہ آپ کے دل کے اندر حرام چیزوں کی محبت ڈالے گا، حرام تعلقات کے خیال ڈالے گا، اور اگر آپ نے ان کو مزید تقویت دی گانے سن کے، فحش مناظر دیکھ کے، حرام مجلسوں میں شرکت کر کے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر وہ آپ کو اپنا ساتھی بنا لے گا، پھر وہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ قرین۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ اس کا قرین بن جاتا ہے، ہر وقت پھر وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، پھر اس سے دوستی ہو جاتی ہے اس کی۔ تو اب کیا ہے؟ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، تو اصل میں وسوسے جنوں کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ الناس جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر شیطان حاوی ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے اعلی کار بن جاتے ہیں، اور پھر وہ باتیں جو اس نے ان کے دلوں پہ القاء کی ہیں وہ اس کا ٹول بن کے دوسرے انسانوں کو بھی، یعنی وہ اس کی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ حزب الشیطان۔ حزب الشیطان میں اس کے ممبر، اس کے رکن انسان بھی ہیں اور شیطان بھی ہیں، پھر وہ مل جل کے حملہ آور ہوتے ہیں اور انسانوں کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے۔ ایسا جب دل کا حال ہوتا ہے تو پھر انسان کو اللہ کے ذکر سے چڑ ہوتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کی کوئی تلاوت لگائے تو پھر ان کو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ان کو تیر مارا ہو، وہ اس کو سٹینڈ نہیں کر سکتے، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ بند کرو اس کو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن۔ ذکر کی مجلسوں میں ان کا دل ہی نہیں لگتا، دین کی طرف وہ آنا ہی نہیں چاہتے، کوئی دین کی بات کرے تو وہ اس سے کوسوں بھاگتے ہیں دور، اور پھر وہ بھڑک اٹھتے ہیں، پھر ان کے اندر چنگاریاں اٹھ جاتی ہیں اور وہ دین کی بات، اللہ رسول کی بات سن کے غضبناک ہوتے ہیں۔ یہ غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ پھر شیطان کی طرف سے، وہاں بھی وہ موجود ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جب انسان غصے میں آتا ہے اور شیطان اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں انسان کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہوں جیسے کوئی بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو ایسے الٹ پلٹ کرتا ہوں، پھر پورا ہم اپنا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، پھر انسان کی شکل، اس کی زبان، اس کا اخلاق، ہر چیز اس کی ٹوٹلی تبدیل ہو جاتی، اس کی پرسنالٹی تبدیل ہو جاتی، وہ اللہ کا بندہ نہیں رہتا، وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے اس وقت۔
کیونکہ وہ شیطان کے حکم کا پابند ہو جاتا ہے، اس کے حکم کے پھیر میں آ جاتا ہے، پھر وہ منہ سے اول پھول بکنے لگتا ہے، پھر وہ نگاہوں سے بھی ایسے ہی ایکشن کرتا ہے، پھر اس کے ہاتھ حتیٰ کہ قتل و غارت تک سے بھی وہ پرہیز نہیں کرتا، کیونکہ اب وہ شیطان کا بندہ بن گیا۔ اب شیطان اس سے کھیل رہا ہے نا، شیطان اسے کہتا ہے یہ بولو تو وہ وہی بولتا ہے، شیطان اس کی زبان میں ہوتا ہے، شیطان اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، شیطان اس سے پھر بڑے بڑے جرائم کرواتا ہے۔ اسی طرح دوسرا موقع جب شیطان انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب ایک مرد عورت کے پاس اکیلے بیٹھتا ہے۔ جب ایک عورت کسی نامحرم کے ساتھ بیٹھتی ہے تو تیسرا وہاں شیطان بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے برے خیالات ڈالتا ہے، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جب خون کی طرح دوڑتا ہے اندر، ایسے موقع پر تو کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں جو برے خیالات ہوتے ہیں ان کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، لہذا وہ دونوں کے درمیان جب برے خیال ڈالتا ہے اور اگر اس میں تھوڑی سی مزید ترقی ہو جائے تو پھر وہ ایسی گفتگو کرواتا ہے کہ جس سے دونوں کے درمیان تعلقات مزید خرابی کا شکار ہو، اور پھر یہی وہ رستہ ہے جو زنا کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، اور وہ بہت بھیانک اور بڑا جرم کروا دیتا ہے انسان سے۔ تیسرا موقع جب انسان پر شیطان حاوی ہوتا ہے، یہ شیطان خاص طور پر اس موقع پر وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے، وہ وقت ہے جب وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے اور وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس راستے سے اس کو باز کرتا ہے۔ وہ دین کے راستے میں نکلتا ہے، جنگ کے لیے نکلتا ہے یا ویسے دین کی خدمت کے لیے نکلتا ہے، تو وہ پوری طرح سرگرم عمل ہو کے اس کے پیچھے لگتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اس راستے سے موڑ لیتا ہے۔ اس کے دل میں کبھی بیوی بچوں کا خیال ڈالتا ہے، کبھی اس کی اپنی عزت نفس کا خیال ڈال دیتا ہے، کبھی کسی ایسی چیز کا کہ جس کی وجہ سے وہ یعنی اس وقت تک وہ چین نہیں لیتا جب تک انسان باز نہیں آ جاتا، اس کا رخ پھیر نہیں لیتا، کیونکہ اس کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ شخص اس راستے پہ ہے تو نہ صرف یہ کہ خود استقامت ہوگی اس کے اندر، بلکہ دوسروں کو بھی اپنا ساتھی بنا لے گا، اور جب ساتھی بنا لے گا تو اس کو ایک ماحول مل جائے گا، پھر یہ ایک اور مضبوط قلعے میں آ جائے گا، پھر اس پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ لہذا وہ کیا کرتا ہے، اس کو ایسے ماحول سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کسی جاب کی اٹریکشن دے کے، کبھی کسی اور کام کی اٹریکشن دے کے، حتیٰ کہ انسان دینی سرکل سے نکل کر پوری طرح دنیا کے سرکل میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ اس میں جاتا ہے تو پھر وہ اس کو پوری طرح اپنا شکار بنا لیتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک ایسی شرمندگی بھی ہوتی ہے انسان کے اندر کہ واپس بھی نہیں پلٹتا، کیونکہ واپس پلٹنے پھر انا حائل ہو جاتی۔ تو خصوصی طور پر یہ 3 ایسے مواقع ہیں کہ جب انسان شیطان کے بڑے حملے میں ہوتا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ انسان جب اپنے کسی ذاتی کام سے نکلتا ہے تو چونکہ اس میں اس کی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، وہ ڈٹرمنٹ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے، لہٰذا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی کچھ کہہ بھی دے، کوئی تکلیف بھی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بیماری ہو، انسان کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے بینیفٹ مل رہا ہے، وہ پھر بھی نکلتا ہے اس راستے میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا کی جاب کرتے ہیں وہ بہت پنکچوئل ہوتے ہیں، بڑی زبردست کارکردگی دکھاتے ہیں تاکہ دنیاوی ترقی کے مواقع ان کو ملتے جائیں، شارٹ ٹرم انسینٹیوز ہوتے ہیں اس میں، اور شیطان ان کو اور زیادہ اٹریکٹیو بناتا ہے۔ لیکن وہی شخص، سیم پرسن، جب دین کے کام کے لیے نکلتا ہے تو چونکہ شارٹ ٹرم انسینٹیوز بعض اوقات کم ہوتے ہیں، لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ لانگ ٹرم کہتا ہے کل کس نے دیکھی، یہ ایسی باتیں ہیں، اس کو یقین میں کبھی کرتا ہے، اس کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے۔ وہی شخص جو دنیا کے لیے دن رات کام کرتا ہے، دین کے لیے آگے پیچھے کر کے بات ختم۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، اگر آپ کو اپنی کسی دنیاوی ڈگری کے لیے پڑھنا ہو تو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں آپ۔ تو بات یہ ہے کہ وہ دشمن صرف کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں، وہ سب کے پیچھے، اور انسان کی نیکی کے راستے پر چلتے وقت اس کی سخت ہمت توڑتا ہے۔ دنیا کے لیے جب کوئی کام کرتا ہے تو صرف وہ نہیں، سب شاباش دے رہے ہوتے ہیں، جب دین کے لیے کام کرتا ہے تو صرف وہ نہیں، اور الناس کو بھی پیچھے لگا دیتا ہے، وہ سارے مل کے ہمت توڑتے ہیں، پھر صرف وہی بچتے ہیں جن پہ واقعی اللہ کی خاص رحمت اور فضل ہوتی ہے، تو وہ ان ساری مشکلات کے باوجود تھام کے رکھتے ہیں۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا،
تو شیطان کا مقابلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. کون کرے گا؟ کون کافی ہے اس کو؟ اللہ. اسی لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس. یہ نہیں کہتے میں کافی ہوں شیطان سے نبٹنے کے لیے. نہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. بار بار تکرار کے ساتھ رب کو پکارتے ہیں، اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بچا لے، محفوظ کر لے. من شر الوسواس الخناس. وہ بڑے جب وسواس کا لفظ آتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہیوج کسی قسم کا جانور، جیسے کوئی حملہ آور ہو رہا ہو. لٹرلی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی دشمن آ رہا ہے سر پہ. پھر ڈرتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی حملہ آور ہو رہا ہے. بچیں گے کیا؟ کس روح کے ساتھ دعائیں پڑھیں گے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو انسان بڑے بڑے گناہوں، جرائم سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد اس کو حاصل نہیں ہوتی اور وہ اللہ کا سچا بندہ نہیں بنتا، اللہ کے ساتھ خالص وفاداری نہیں کرتا اور اللہ کے سوا ہر ایک کو دل سے نکال نہیں دیتا. اسی لیے کہا نا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. جب انسان واقعی اللہ کے لیے خالص سچا ہوتا ہے تو پھر شیطان کا بس نہیں چلتا. لیکن جب تک نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ انسان کو امتحانوں میں ڈالتا رہتا ہے اس کے اخلاص کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. جو واقعی مخلص ہوتے ہیں وہ پار ہو جاتے ہیں اور باقی رستے میں گر پڑتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم ایسے مواقع پر کیا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ آیت 3 امور پر مشتمل ہے، 3 چیزیں ہیں اس میں. نمبر 1، جو آدمی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ فلاح سے محروم ہے، وہ کامیاب ہو نہیں سکتا. نمبر 2، وہ آدمی ملومین میں سے ہے، ملامت اور پھٹکار اس کے حصے میں آئی ہے. کیونکہ فَمَنِ ابْتَغَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اور جو نہیں وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. جو باقاعدہ نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں کرتا، ایسے لوگوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، ان پہ کوئی شک نہیں کرتا، ان پہ کوئی بات نہیں بناتا. لیکن جو نکاح کے بغیر ایسے ریلیشن شپس قائم کرے ان کے لیے کیا ہے؟ ملامت، پھٹکار، ذلت. یعنی کہ وہ برے لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، کوئی عزت نہیں ان کی. سوم، وہ آدمی عادین میں سے ہے، یعنی زیادتی کرنے والا ہے، غلط کار اور گمراہ ہے. بس جو آدمی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ اپنے لیے فلاح کا دروازہ بند کر دیتا ہے، عدوان اور زیادتی کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام درج کراتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت اور پھٹکار کے گڑھے میں گرا دیتا ہے. غور کیجئے کہ شہوت کی تکلیف اور اس کی پریشانیوں کے مقابلے میں یہ تکالیف اور پریشانیاں کس قدر ناقابل برداشت اور شہوت کی تکالیف کے مقابلے میں کس قدر آسان ہے. یعنی انسان 2 گھڑی کے لیے لذت حاصل کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو کتنے سارے نقصان دیکھنے پڑتے ہیں. نمبر 1، فلاح والے کی صف سے نکل گیا باہر، پھر ملامت اور پھٹکار اللہ کی، فرشتوں کی اور بندوں کی، اور پھر غلط اور گمراہ کار لوگوں کی صف میں شامل ہو گیا. ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے نتیجے میں اس نے اتنے نقصان اور اتنی خرابیاں لے لی اپنے سر، اس مشکل میں پڑ گیا. اس آیت کا طرز استدلال یعنی دلیل دینے کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں کسی دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکر گزاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان بڑا بے صبر اور ناشکر گزار پیدا کیا گیا ہے. بڑا بے صبر اور ناشکر گزار پیدا کیا گیا ہے. وہ نہ تکلیف کے موقع پر صبر کرتا ہے اور نہ خیر و فلاح کے موقع پر شکر. اسے جب خیر اور بھلائی نصیب ہو تو مال اور پیسے کی محبت میں مست ہو جاتا ہے، بخل اختیار کر لیتا ہے، پھر کسی کو دیتا نہیں، ہاتھ تنگ کر لیتا ہے، اور کوئی تکلیف پہنچے اور نقصان ہو جائے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے. پھر تو اس کا رونا دھونا کہیں ختم ہی نہیں ہوتا، پھر اس کا واویلا کہیں بند ہی نہیں ہوتا.
پھر اس کے شکوے شکایتیں کہیں رکتے ہی نہیں، کوئی حد ہی نہیں، کوئی اینڈ ہی نہیں، اور گھبرا جاتا ہے۔ نجات اور فلاح پانے والے بندے وہی ہوتے ہیں جو ان باتوں سے مستثنا ہیں۔ کن باتوں سے؟ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ مرضی کے خلاف کب کوئی بات آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ کوئی کامیابی حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اکڑتے بگڑتے نہیں۔ جب خیر و بھلائی نصیب ہو تو پھر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جب تکلیف آئے تو جزا فضا نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ احسن طریقے سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں یا اس سے نپٹتے ہیں۔ لیکن عموماً لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم سب اپنے اپنے آپ کو پھر پرکھے، یوں لگتا ہے کہ کانچ کے بنے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کے سینے پہ فریجائل کے سٹیکر لگے ہوئے ہیں۔ فریجائل کا مطلب پتہ ہے؟ ہینڈل ود کیئر، خبردار جو مجھے کچھ کہا۔ اور اگر ذرا سی کوئی بات کسی کو کہہ دے تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ شکوے شکایتیں کہیں ختم ہی نہیں ہوتی، رونا دھونا کہیں ختم ہی نہیں ہوتا، اور اس قدر پریشانی اور اس قدر اس کے اثر میں آ جاتے ہیں کہ موڈ خراب ہو جاتا ہے، پھر کوئی کام ہی نہیں ہو پاتا۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کتنے دن، کتنے گھنٹے زندگی کے ہم نے صرف موڈ کی خرابی کی نظر کر دیے اور کوئی کام نہیں کیا پروڈکٹیو۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ منہ سجا کے بیٹھ گئے، گول گپا بن کے بیٹھ گئے، نہ اسمائل کر رہے ہیں، نہ کسی سے ڈھنگ سے بات کر رہے ہیں، نہ کوئی کام کر رہے ہیں، نہ کسی کی بات کا جواب دے رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ پورا شیطان چھایا ہوا آپ پہ۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ فریجائل کا سٹیکر تھا، اس کا کسی نے خیال ہی نہیں کیا، اس نے دیکھا ہی نہیں وہ سٹیکر، وہ ڈبہ الٹا رکھ دیا یا ٹھوکر لگا دی اس کو۔ اب آئینہ ٹوٹا پڑا ہے، اب وہ کرچیاں جڑیں گی کسی وقت تو پھر اٹھ کے بیٹھیں گے۔ ایسے موقعوں سے شیطان خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ صحابہ کرام اتنی ان کے اندر ایمانی قوت اور جرت تھی کہ مثلاً ایک موقع پہ حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہے کذب ابو ہریرہ، جھوٹ بولا ابو ہریرہ نے۔ کہیں نہیں کسی روایت میں آتا کہ پھر اس کے بعد دونوں کے موڈ آف ہو گئے اور ایک دوسرے پہ مزید الزام تراشی کرنے لگے، یا یہ کہ انہوں نے آپس میں تعلقات خراب کر لیے اور ایک دوسرے کی کسی بات کو سننے سے انکار کر دیا۔ نہیں، اتنی سخت تنقید، اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے استفادہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا احترام بھی ہے، کیونکہ حدیث رسول کا معاملہ تھا، دین کا معاملہ تھا۔ حضرت عائشہ نے اسٹرانگ بات کہی تاکہ لوگ اس بھول میں نہ پڑ جائیں۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا لکھا ہوا خط پھاڑ دیا۔ جب وہ کوئی مطالبہ لے کر آئے تھے کچھ لوگ کہ یہ فلاں جگہ کی الاٹمنٹ ان کے نام کر دی جائے، اور حضرت ابو بکر نے اس پہ مہر لگا دی کہ ہاں ٹھیک ہے لے لو، تب حضرت عمر کے پاس جب وہ آئے کنفرمیشن لیٹر لے کے، وہ پھاڑ دیا، نے کہا کہ ہمیں تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں، اسلام کو اب ترقی ہو گئی ہے۔ وہ جاگیروں کا معاملہ تو جو تالیف قلب کے لیے پہلے دی جاتی تھی، خلیفہ کون تھے؟ ابو بکر، اور عمر خط پھاڑ رہے ہیں، لیکن ابو بکر ان پہ ناراض ہو گئے، تعلقات ہی ختم کر لیے کہ میں خلیفہ تھا، میں بڑا تھا اور تم نے میری بےزتی کر ڈالی۔ نہیں، دین کا معاملہ تھا۔ وہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں نہیں پال کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ چھوٹے سے کو راہ چلتے اگر ایسے بھی دیکھ جائے تو ہم کہتے اچھا، نہ کسی کا دیکھنا برداشت۔ کہتے نا چھوٹے بگڑے بچے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ انہیں دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ رونا دھونا مچا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، دیکھا ہی تھا اور یہ رونے توبہ توبہ معافی چاہتے ہیں۔ آپ ان کو پوچھ بیٹھیں کچھ، کہیں آئیں ذرا اٹھا لیں آپ کو، توبہ، ایسے ڈھیر ہوں گے زمین پہ، اٹھیں گے بھی نہیں، کچھ ماننے کو نہیں ہوتے تیار۔ عام طور پہ جب بچوں کے دانت وانت نکل رہتے ہیں یا وہ بیمار ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کو بھی تنگ کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم ایسے ہی دوسروں کے ساتھ بگڑے بچے بنے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہ ہمارے دین دنیا کی ترقی اور کامیابی کے طریقے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب تک ان چیزوں سے ہم نکلیں گے نہیں، اس وقت تک فلاح نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اس طرح اپنی صلاحیتوں کو گھن لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ اس طرح شیطان ہم سے اہم ترین کاموں سے ہماری توجہ ہٹا دیتا ہے، اور جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، اور پھر جو نہیں کرنا چاہیے اس میں اپنے آپ پر قابو ہی نہیں پا سکتے، اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتے۔ کہتے ہیں نجات اور فلاح پانے والے بندے وہی ہوتے ہیں
جو ان باتوں سے مستثنا اور ان مذموم اوصاف سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح اسی طرز بیان کے ساتھ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نجات اور فلاح پانے والوں کا ذکر کرتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے تو صورت میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ ہاں جو لوگ اس کے علاوہ ہوس کریں یعنی ناجائز شہوت رانی کریں وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ وہ ایمان والوں کو کہہ دیں کہ نامحرم عورتوں سے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنی شرمگاہوں کی پوری پوری حفاظت کریں اور انہیں سمجھا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اور کردار کو دیکھ رہا ہے اور ان کی ہر چیز سے باخبر ہے۔ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ سورۃ المؤمن۔ خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور سینے میں جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یعنی نگاہوں کی خیانت بھی اللہ کو پتا ہے، اور پھر دل جو کچھ سوچتے رہتے ہیں اور وہاں جو کھچڑی پکتی رہتی ہے وہ سب بھی اس کو معلوم ہے۔ ہمہ قسم کی بدعملیوں اور بد کرداریوں کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے آنکھ کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ دنیا کے تمام حوادث اور واقعات کا مبدأ یعنی ابتدا کی جگہ نگاہ ہے۔ آغاز یا ابتدا آنکھ سے ہوتی، جس طرح بڑی بڑی آگ کا مبدأ ایک ننھی سی چنگاری ہوتی ہے۔ غور کیجئے کہ شہوت سب سے پہلے آنکھ کو مجروح کرتی ہے، یعنی وہاں زخم لگاتی ہے، اس کے بعد دل کی طرف رخ کرتی ہے اور دل میں خطرات جگہ بناتے ہیں، یعنی خیالات۔ خواطر اصل میں خیالات کو کہا جاتا ہے۔ پھر انسان کے قدم کی طرف رخ کرتی ہے اور وہ گناہ کی طرف اقدام کرنے لگتا ہے، اس کے بعد گناہ سرزد ہوتا ہے۔ اور اسی بنا پر بعض بزرگوں نے کہا ہے من حفظ هذه الاربع احرز دینہ، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات۔ جس نے ان چار چیزوں کی حفاظت کر لی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا۔ لحظات یعنی نگاہ، خطرات یعنی خیالات، یہ اصل میں عربی لفظ انہوں نے اردو میں لکھے ہوئے، اور رجحانات، عربی میں کہتے خطر فی قلبی یعنی جو اس کے دل میں خیال آیا، خواطر خیالات کو کہتے ہیں۔ الفاظ اور قدم، بہت ہی خوبصورت سینگ ہے، چار چیزوں کی حفاظت لازم ہے، نگاہ، خیالات، الفاظ اور قدم۔ بس بندے کا فرض ہے کہ وہ ان چار دروازوں کی پوری پوری حفاظت کرے، ان مورچوں کی کامل مستعدی کے ساتھ یعنی ہوشیاری کے ساتھ نگرانی کرے، کیونکہ اس کا دشمن انہی کمین گاہوں یعنی شیطان جو ہے انہی راستوں اور انہی مورچوں سے اندر داخل ہوتا ہے اور ان کی آبادیوں کو تاراج اور تباہ و برباد کر دیتا ہے، یعنی پھر اس کے بعد یہاں سے خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی کچھ کہنا چاہیے؟ جی۔ تو ایک طرف قتل کی انتہا ہے اور دوسری طرف یہی زنا کی، یعنی یہ دونوں مفاسد جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اس وقت، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ یعنی اوور کم کیا ہوا اس نے ہمیں۔ فلاح کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے ہو پھر؟ جی آپ فرمائیے۔ دیکھیے کہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے موڈ کنٹرول کرنے کا کہ آپ فوراً کوئی پل کھا لیں تو آپ کا ہیڈ ایک دور ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی کو ایک خاص طریقے سے ڈھالنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کے اندر اگر اللہ کی محبت ہو اور وہ ہر کام اللہ کے لیے کر رہا ہو تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ اس کو پرواہ نہیں کرتا ان کی۔ پھر یہ ہے کہ آخرت کی فکر ہو، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو میرے اس منزل کے راستے میں ڈیلے کر رہی ہے یا نقصان دہ ہے تو مجھے اس میں بھی آپ دیکھیے ان آیات میں بھی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ ہر لغو، بیکار، فضول، لایانی، بے مقصد بات سے بچتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی تو یہ لغو میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے نا کہ چھوٹی سی بات، بیکار، میننگ لیس بات، کسی نے میننگ لیس جوک کر دیا، کسی نے کوئی بےہودہ بات کر دی جو آپ کی مزاج پہ سخت گانا گزری، اب آپ کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے اس کو لے کے؟ بات ہی وہ بےہودہ ہے، ناقابل توجہ ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں ریسیو کیا تو واپس اسی پہ چلی جائے گی، باؤنس بیک ہو جائے گی۔
لیکن اگر آپ نے اس کو لے لیا تو وہ آپ کو ہرٹ کرے گی پھر، اور آپ بیٹھے رہیں گے. تو قرآن سے سچا تعلق جو ہے اور عمل کا تعلق، صرف پڑھنے کا نہیں اور صرف واجبی نہیں، تو یہ جو سچا تعلق ہے یہ انسان کو بامقصد انسان بناتا ہے. وہ اس کو زندگی کے لمحے لمحے کی حفاظت سکھاتا ہے. وہ اس کو بتاتا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو بچاؤ ہر اس چیز سے کہ جو تمہاری آخرت کو نقصان دینے والی. اور پھر آپ کو ایک اپنے ہدف، ٹارگٹس، پرائرٹیز، ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ مثلا ایک کام جب آپ کر رہے ہیں تو مجھے اتنی دیر میں کر لینا ہے. اہم ترین کاموں کی آپ اپنی لسٹ بنائیں کہ کیا کیا میری ذمہ داری ہے. سب سے پہلے اہم ترین کام مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے میں نے کتنا کام کر لیا، کتنا رہتا ہے. جب آپ کو پتا ہوگا اتنا رہتا ہے تو پھر آپ کہیں گے میرے پاس وقت نہیں ہے اور کچھ کرنے کا. تو پھر یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ مزاج کا حصہ بنتی ہیں. اصل میں یہ مزاج ہوتا ہے، یہ اوور سینسٹیو ہونا چاہیے، ایک مزاج کا حصہ بن جاتا ہے. اس کو دور کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ ایک مشقت کرنی پڑتی اور اپنا محاسبہ خود کرنا پڑتا ہے. جب تک انسان خود کو خود سزا نہ دے سکے، خود کو خود نہ پکڑے، کوئی دوسرا نہیں پکڑ سکتا. اب دیکھیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بکس تو یہ کئی سو سالوں سے موجود ہیں، لیکن ہمارا ٹیسٹ ہی نہیں ہے کہ ایسی کتابیں پڑھیں. اور اگر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی خود سے سمجھ نہیں آتی، اور اگر کوئی پڑھاتا ہے تو ہم اور سستی کر جاتے، شیطان ادھر ادھر بھلوا دیتا ہے. 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی کلاس میں حاضر ہونا بھی ہمارے لیے ایک ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے سے کم نہیں ہوتا، اس میں بھی مشکل ہوتی ہے. آپ میں سے، میں آپ کو پوچھتی ہوں، باہروں کو نہیں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے 366 پیجز پڑھے ہوں گے؟ ہارڈلی چند ایک ہاتھ ہیں بس. باقی جس نے نہیں ساری کتاب پڑھی اس کا تو کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ باقی کسی طرح مکمل کرے، کیونکہ کبھی کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ ہم نے جو نہیں پڑھا اس کو کیسے پڑھے. تو بات یہ ہے کہ کتاب آپ کے پاس ہے، شروع سے پڑھنا شروع کیجئے. نہ سمجھ آئے تو انٹرنیٹ پہ سارے پچھلے سبق اپلوڈڈ ہیں، وہاں سے آپ ساتھ ساتھ لسننگ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ سمجھیں. بلکہ گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اوروں کو بھی بتائیں. اس لحاظ سے یہ کتاب بہترین ہے کہ ایک ٹاپک کو لیتی ہے اور اس پر پوری طرح اس کی قباحتیں واضح کر کے رکھ دیتی ہے. پھر اگر کسی کو سمجھ آ جائے اور عمل کرنے لگے تو بہت کچھ ہے اس میں سیکھنے کا. جی آپ. السلام علیکم. ابھی نگاہ کی حفاظت کی بات ہو رہی تھی تو مجھے پورنوگرافی کا کانسیپٹ ذہن میں آ رہا تھا، اور میں یہ چیک کری تھی کہ میرا چینل چینج کرنے کا لیول کیا ہے، مطلب کس حد تک میں اگنور کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے، اور کب چینل چینج کر لیتا ہے. اور اس میں بات تھی نا کہ خیالات بھی ہوتے ہیں اور بول، بعض اوقات سین بالکل صحیح ہوتا ہے لیکن جو ان کی ورڈنگز ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی. تو کیا میں میوٹ کرتی ہوں اس وقت یا نہیں کرتی؟ کیونکہ بہت سکیری بات ہے کہ یہی بات پھر دل میں چلے جائیں گے، پھر یہ خیالات اس وقت شاباش، اچھی مثال دی کہ مثال ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ، تو کوئی خراب چیز نہیں اس میں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک پروگرام بھی خرابی سے پاک نہیں. کیوں؟ اگر اس میں کوئی خرابی نہیں بھی نا تو بیچ میں اچانک ایسے ایڈز آنے لگیں گے یا ایسی باتیں آنے لگیں گی کہ اس میں لازماً خرابی ہوگی. اچھا وہاں ہو کیا، وہ دروازہ کھل گیا شیطان کا اب نا، یعنی کہ شیطان کو موقع مل گیا، یعنی اس کے لیے راہ ہموار ہوگی. اب یہ موقع ہے کہ آپ فوراً دروازہ بند کریں اپنا دل کا، ایکسٹرا کانشیس ہو جائے، نہ مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں لینا. کیونکہ اگر آپ ذرا بھی ڈھیلے ہوئے اور وہ ذرا بھی سوراخ ہوا، وہ اس میں سے بھی گھس آئے گا اور آ کے پھر قبضہ کر لے گا. پھر آپ کا دل کیا ہوگا کہ یہ اتنا سیریس پروگرام دیکھنے کی، سننے کی ضرورت کیا، چلو کچھ اور دیکھتے ہیں، چینل بدل دیں گے. وہ وہاں سے رستہ کھل جائے گا. تو وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے نا کہ جس میں انسان کو پھسلنا ہوتا ہے، اگر وہاں آپ اپنے آپ کو، ایک سیلف میکینزم ہوتا ہے نا، اپنے سیلف ڈیفense کا میکینزم ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو خطرہ ہوتا ہے، تو فزیکلی ہماری باڈی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے بنائی ہے کہ وہ فوراً سارے جو اس کے حصے ہیں وہ کام کرنے لگتے ہیں. مثلا اگر کہیں کٹ لگ گیا تو فوراً ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ اس کٹ کو بھرنے کے لیے وہ سارے سیل جو ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہمیں ویسے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ہم فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں. گرنے لگتے ہیں تو ہم فوراً ادھر جکڑ لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ مجھے یہاں گرنا نہیں، کسی بھی چیز کو پکڑ لیتے ہیں. بالکل اسی طرح خیالات جب آپ کے پھسلنے لگتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو فوراً اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے. جیسے شیطان اگر حاوی ہو رہا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، درود شریف، اللہ کا ذکر، اور فوراً آپ کو کوئی ایسی چیز تھام لینی چاہیے. مثلا ایک دن ہم کلاس میں ڈسکس کر رہے تھے تو کسی نے بڑی اچھی ایک ٹپ بتائی کہ وہ کہیں کام کرتی تھی جہاں ان کی باس جو تھی وہ بہت غصے والی تھی اور وہ اکثر غضبناک ہو جاتی اور وہ بولنا شروع کر دیتی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جیب میں کھجوریں رکھ لی. تو وہ جس وقت ان کی باس غضبناک ہوتی فوراً ایک کھجور نکال کے منہ میں ڈال لیتی اپنے،
اور وہ کھانا شروع کر دیتی تاکہ یہ جواب نہ دے ان کو، یعنی واپس نہ بولے، کیونکہ اگر یہ بولتی تو پھر کیا ہوتا، بہت بڑا فساد ہوتا. وہ کہتی جب تک میری کھجور ختم ہوتی تو اس وقت تک میرا غصہ جو تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا. تو ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کدھر سے پھسل سکتا ہے، کون سی چیزیں اس کے لیے بہت ہی سینسیٹیو قسم کی ہیں جو اس کو بھڑکا دیتی. ہم سب کو پتا نا کہ کن باتوں پہ ہم کو غصہ آتا ہے. بچوں پہ زیادہ آتا ہے، یا شوہر پہ زیادہ آتا ہے، یا دوستوں پہ آتا ہے، یا سرونٹس پہ آتا ہے. کس پہ آتا ہے؟ ہر ایک کو پتا ہے کہ کہاں ہم پھسلتے ہیں. تو اس کا نا پہلے سے ہی آپ دھیان رکھیں یہاں یہ پھسلن آ رہی ہے، پہلے سے الرٹ ہو جائیں. جی ایاک نستعین جو کتاب ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے اس سارے میں، کیونکہ کئی اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم خود نہیں ان چیزوں کے اوپر کر رہے ہوتے، لیکن اگر ہم اس کو اپنی روٹین بنائیں اور معمول بنائیں، کیونکہ میں نے اس کا ذاتی تجربہ کیا کہ جب وہ چھوٹتی ہے یا نہیں روٹین میں رہتی تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، اور جب ہم اسے ریگولر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دعائیں ہیں ہی ایسی چیز کہ قلعے میں ہمیں آ جاتے ہیں. یاد دہانی ہو جاتی ہے ہمیں خود ہی، تو پھر انسان کچھ چیزوں کو کر لیتا ہوگا. کیونکہ ان اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، وسوسوں سے، لوگوں کے شر سے ہمارے اندر قوت کوئی نہیں ہے بچنے کی، یہ اللہ ہی بچاتا ہے. تو دعائیں جو ہے وہ ذریعہ ہیں. کس چیز کا؟ ہاں کس چیز کا ذریعہ ہے؟ قلعے میں آنے کا، محفوظ ہونے کا، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا، بچاؤ کا. جی یہ معوذتین جو ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے ان کو اپنا معمول بنا لیا تھا، بالکل. یعنی پھر آپ ان کے اوپر فوکس صبح شام ہر نماز کے بعد، رات کو سوتے وقت، یعنی دن میں سورت فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ یہ صورتیں پڑھی جاتی. اوکے جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.